رمضان 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهل. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمت رمضان میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. ناظرین، رمضان کا یہ مبارک مہینہ، ماہ مقدس متبرک مہینہ بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. ایک عشرہ مکمل گزر چکا ہے، آج 11واں روزہ ہے، اور جو پہلا عشرہ تھا جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا عشرہ فرمایا تھا کہ اولہ رحمہ. یوں تو رمضان کا پورا مہینہ ہی سراپا رحمت ہے، ہر سیکنڈ سراپا رحمت ہے، اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہے، لیکن پہلے عشرے کو رحمت سے خاص خصوصیت ہے. دیکھیں بڑی پیارے انداز میں اللہ اکبر جو ترتیب رکھی گئی ہے رمضان کے 3 عشروں کی، بڑی پیاری ترتیب ہے. پہلا عشرہ رحمت. اب دیکھیں لاجک وائز بھی لاجیکل یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف متوجہ کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جس کی طرف پہلے اللہ پاک کی رحمت متوجہ. اللہ پاک کی رحمت اور توفیق کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا جو ہم اچھا کام ہے، چھوٹی سے چھوٹی کی بھی جو نیکی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ پہلے اللہ پاک کی رحمت ہم پر متوجہ ہوتی ہے. اللہ پاک کی توفیق بھی تو ایک بہت بڑی رحمت. تو بہرحال اس اعتبار سے ترتیب رکھی گئی کہ پہلا جو عشرہ ہے اس رحمت کا رکھا گیا کہ اللہ کے بہت سے وہ بندے جو سراپا انتظار میں ہوتے ہیں، اشتیاق میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے رمضان کا مہینہ ڈے 1 سے رحمت ہی رحمت کی بارش وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو غفلت میں ہوتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں ہوتی ان کو، لیکن بہرحال پہلے عشرے میں لوگوں کو دیکھ کر انہیں بھی ایک قسم کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، تو دوسرے عشرے میں وہ اپنی راہ پر آ جاتے ہیں، رمضان کے
رحمت کے عشرے میں وہ جوائن کر لیتے ہیں ان لوگوں کو۔ تیسرا عشرہ ان لوگوں کے لیے جو 2 عشرے بھی بالکل غفلت میں انہوں نے گزار دیا، ان کو تراویح کی، ان کو روزوں کی، ان کو احترام اور رمضان کے استقبال، رمضان کے اعمال سے بہت دوری رہی، لیکن 2 عشرے مسلسل لوگوں کو دیکھتے تیسرے عشرے میں وہ جوائن کر لیتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں اللہ 2 عشروں میں ان لوگوں کی برکت سے تیسرے عشرے والوں کی بھی اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں اور جہنم سے خلاصی عطا ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو عشرہ ہے ناظرین، اس کو فرمایا گیا کہ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، یہ مغفرت کا عشرہ، یہ معافی کا عشرہ ہے، یہ بخشش کا عشرہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے یا اللہ جو پہلے عشرے میں اللہ اکبر ہم نے کیا کیا ہم سب کو خوب معلوم، کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں کہ من آنم کے من دانم، ہم میں کا ہر شخص اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کا اگر جائزہ لے، اپنے آپ کو کے بارے میں سوال کرے اپنے آپ سے، تو خوب ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم کیا عبادت کریں، ہمارا کیا روزہ، ہماری کیا تراویح، ہمارا کیا قیام، ہمارا کیا صیام۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، ہماری نیکیوں کا حال یہ ہے کہ ہماری نیکیوں پر تو اللہ پاک کی طرف سے پکڑ نہ ہو، بس یہی بہت کہ قیامت کے دن اللہ کریم اگر یہ نہ پوچھ دے کہ عجیب بندہ تو میرا تھا، نماز پڑھتا تھا، تیرا دل و دماغ کہیں اور تھا، عجیب تیری نماز تھی، تو روزہ رکھتا تھا، کھانا پینا تو نے چھوڑ دیا تھا، خواہشات کی تکمیل تو نے چھوڑ دی تھی، لیکن گناہ تو پھر بھی کر رہا تھا، روزے کا اللہ اکبر کے حوالے سے احترام اکرام تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ساری نیکیوں کے بارے میں اللہ کریم اگر ہم قیامت کے دن ہم سے پوچھ دیں کہ عجیب بندہ تھا، تلاوت کرتا تھا لیکن قرآن کو سمجھتا ہی نہیں تھا، قرآن کی عظمت دلوں میں عظمت نہیں تھی، دلوں میں محبت نہیں تھی، قرآن میرے کلام سے تجھے کوئی تعلق نہیں تھا، تو علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ پاک ہمیں پکڑ نہ کرے کسی نیکی پر، یہ بھی بہت بڑا انعام، یہ اللہ پاک اپنے فضل سے اور اپنی عنایت سے اور مہربانی سے ثواب عطا کر دیں، اجر دے دیں، قبول فرما لیں، یہ تو نور علی نور ہے۔ تو ہم نے اور آپ نے ناظرین کیا کیا ہے؟ ہم نے اصل میں نیکی کرنے والوں کی نقل کی ہے۔ اصل تو نیکی کرنے والے وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، وہ امام شافعی جیسے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ امام مالک جیسے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ ہوا کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ حسن بصری اور رابعہ بصریہ جیسے مقدس خواتین ہوا کرتی تھیں، اللہ کی ولیہ ہوتی تھیں، اللہ کے ولی ہوتے تھے۔ اصل تو عبادات ان لوگوں نے کی، ہم نے تو بس ان لوگوں کی نقل کی ہے، اور اللہ بہت کریم ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ کریم ہماری نقل کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے یا اللہ اس پہلے عشرے میں جو بھی ہم نے ٹوٹی پوٹی عبادات کی ہیں، اللہ ٹوٹی پوٹے روزے رکھے ہیں، ٹوٹی پوٹی ہم نے تلاوت کی ہے، وظائف جو بھی ہم نے نیکی کی اللہ، یہ وہ نیکیاں اس قابل تو نہیں ہے میرے اللہ کہ آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں، آپ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی قابل نہیں ہے کہ ایز اے ہدیہ تحفہ ہم پیش کر سکیں، آپ کے شایع نشان ہم نے نہیں ادا کی، کوئی نیکی نہ کی میرے اللہ، لیکن آپ کی ذات سے امید ہے میرے اللہ کہ آپ بہت کریم اللہ ہیں، آپ مغفرت والے اللہ ہیں، آپ بہت رحمت والے اللہ ہیں، مہربانیوں والے اللہ ہیں، آپ ہماری تمام ان نیکیوں کو جو ہم نے کی ہیں میرے مولا، میرے بھائیوں نے، بہنوں نے، پوری دنیا میں پوری امت نے جو نیکیاں کی ہیں میرے اللہ، پہلے عشرے کی خیر و برکت سے ہم سب کو پورا حصہ نصیب فرما۔ اور اللہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، جو بے قدری ہوئی ہے، جو ناقدری ہوئی ہے اس نعمت کی پہلے عشرے کی، جو ناشکری ہوئی ہے اے اللہ، جو بے احترامی ہوئی ہے، جو بے اکرامی ہوئی ہے اے اللہ، جو گناہ ہوا ہے اس مہینے کے حوالے سے اے اللہ اسے معاف کرتے۔ تو ناظرین دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کو فرمایا کہ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اے لوگو یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، امیجن کریں کہ اللہ کی ذات رب العالمین اللہ کی ذات، اور ظاہر ہے کہ دیکھیں آدمی پسند کس کو کرتا ہے؟ دنیا میں بھی انسان اپنے چاہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو پسند کرتا ہے، اپنی تعریف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بئیخواؤں کو پسند کرتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کی شان کریمی پر۔ قرآن کی آیت ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اے لوگوں جانتے ہو اللہ کی ذات اتنی کریم ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اللہ پاک لائک کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسی عجیب بات، کیسی عجیب بات
کہ آدمی کس سے محبت کرتا ہے؟ ماننے والوں سے محبت کرتا ہے نا، اطاعت کرنے والوں بچوں سے محبت کرتا ہے، جو بچے فرما بردار ہوتے ہیں ماں باپ ان سے محبت کرتے ہیں، جو بچے نالائق ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ محبت میں کمی آ جاتی ہے، ماں باپ کا دل جب دکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ بچوں سے پھر تعلق وہ نہیں رہتا۔ لیکن قربان جائیے اللہ کی شان کریمی پر، یہاں اللہ کس سے محبت فرما رہے ہیں؟ توبہ کرنے والوں سے۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جو گناہگار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی جو عظمت کی جو بارگاہ ہے نا، عظمت شان کی جو بارگاہ ہے، اللہ پاک کا جو دربار ہے نا، وہاں سب کچھ ہے، آنسو نہیں ہے، وہاں آنسو نہیں ہے، وہاں ٹیئر نہیں ہے، آنسو نہیں۔ کیوں؟ چونکہ آنسو کون بہاتا ہے؟ گناہگار بہاتا ہے۔ گناہگار لوگ، ہم جیسے لوگ آنسو بہانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں آنسو بہانا چاہیے۔ اللہ کی دربار میں چونکہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کے آنسو نہیں ہے، چونکہ فرشتے گناہگار نہیں ہیں، فرشتے اللہ کی مقرب، اللہ کی مخلوق ہے، فرشتوں کے ہاں توبہ نہیں ہے، فرشتوں کے ہاں استغفار نہیں، فرشتوں کے ہاں آنسو نہیں ہے، چونکہ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، فرشتوں کے ہاں گناہوں کا تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کے عظمت کے دربار میں آنسو نہیں ہے، تو اللہ پاک کو کے ہاں آنسوؤں کی بڑی قدر ہے، بڑی قدردانی اللہ فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ پاک کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری اور گناہوں کو یاد کر کے رو دیتا ہے، آنسو بہا دیتا ہے، تو اللہ پاک کو وہ دو قطرے بہت پسند، آنسو کا قطرہ ندامت کے ساتھ جو آنسو نکل، اللہ پاک کو بہت پسند۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے حدیث میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ اللہ پاک کو توبہ کرنے والے کتنی پسند ہیں؟ فرمایا کہ مثال سے میں سمجھاؤں، فرمایا کہ جانتے ہو ایک شخص ہے جو جنگلوں کا سفر کے لیے نکلا، جنگل چٹیل میدان میں وہ جا رہا ہے اور اس کے پاس ایک سواری ہے، اس سواری کے اوپر سارا ساز و سامان اس نے رکھا ہوا ہے، کھانے کا سامان، پانی پینے کے لیے سامان، ساری چیزیں، کل کائنات اس سواری کے اوپر رکھا ہوا۔ اس کے پاس ایک اونٹنی ہے جو سواری ہے اور سارا ساز و سامان، چٹیل میدان، دور دور تک کوئی انسان اور کوئی اللہ اکبر اسباب نہیں ہیں زندگی گزارنے کے۔ تھکا ماندہ ایک جگہ وہ لیٹ جاتا ہے کسی درخت کے سائے میں، جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری غائب ہے، وہ سواری جس کے اوپر کل کائنات اس کی رکھی ہوئی ہے، کل کائنات، کھانے کا سارا ساز و سامان، پانی کے حوالے سے، پہننے اوڑھنے کے حوالے، ظاہر پہلے کا سفر ایسے ہوا کرتا تھا، ساری چیزیں وہ لوگ سواری پہ رکھا کرتے تھے، کپڑے بھی ہیں، پلیٹ بھی ہے اور دوائیاں بھی ہیں اور کھانے کا سامان بھی ہے، پینے کے سامان بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ شخص بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے اس کی وہ سواری غائب ہے، اس کی نظروں سے اوجھل ہے، بہت پریشان ہوتا ہے۔ پریشانی کے بعد اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرے پاس موت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں، اب تھوڑی دیر بعد کتنی دیر میں انتظار کروں گا، پانی جب مجھے نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، تو واپس جا کے اسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ اب میرے لیے موت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ پھر کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہی سواری جو گم ہو گئی تھی اس سے، وہ سواری سارے ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس موجود ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اس شخص کو، اس سواری کو پانے کے بعد کتنی خوشی اسے محسوس ہوتی ہوگی اور محسوس ہوئی ہوگی، اور کتنا خوش ہوگا، اور مارے خوشی کے وہ شخص جو ہے اچھل رہا ہوگا، کود رہا ہوگا، یعنی خوشی منا رہا ہوگا کہ اسے ایسا لگے کہ ایسا اسے لگا اور کہ اسے دوبارہ زندگی مل گئی۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ کسے کہتے ہیں ناظرین؟ توبہ کہتے ہیں کہ گناہوں سے اطاعت کی طرف، غفلت سے بیداری کی طرف، نافرمانی سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا کہ یا اللہ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، یا اللہ میرے اللہ اب بس، یا اللہ میری توبہ، اب مجھے گناہ کے قریب نہیں جانا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنا خوش وہ سواری کے ملنے پر ہوتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میرے توبہ، یا اللہ میں قصوروار ہوں، مجھے اعتراف ہے اپنے جرموں کا، یا اللہ مجھے اعتراف ہے اپنی غلطیوں کا، اپنی گناہگاری کا، اپنی اللہ اکبر بدکاری کا، روح سیاہ کاری کا، یا اللہ مجھے اعتراف ہے، یا اللہ میں گناہگار ہوں، ندامت کے ساتھ۔ اس لیے علماء نے توبہ کی 3 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ توبہ کر رہے ہو، ندامت ہو آپ کے دل میں، گلٹی محسوس کریں۔ توبہ وہ والا توبہ نہیں کہ جی جو ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہمارے یہاں جو ہمارے ماحول و معاشرہ میں، سوسائٹی میں ہے، یعنی فیشن و رسمی توبہ۔ رسمی توبہ یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں کہ استغفر اللہ جی،
بدنظری بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، پھر استغفار پڑھ رہے ہیں، پھر بدنظری کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ ساتھ ساتھ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ توبہ نہیں، یہ توبہ کا مذاق ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کا تماشا ہے۔ گناہ آدمی کر رہا ہے علانیہ یا اللہ اکبر سری اللہ، اور ساتھ ساتھ استغفار بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا، فرمایا کہ یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کے لیے توبہ کے نام پر تماشا ہے، توبہ کا مذاق ہے۔ توبہ کیا ہے کہ انسان ندامت کے ساتھ، ایک تو دل میں ندامت ہو، دوسرے فوری طور پہ امیڈیٹلی اس گناہ کو چھوڑ دے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص کسی غیر محرم سے بات کرتا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی خاتون غیر محرم سے بات کرتی ہے، جو نعوذ باللہ معاذ اللہ یہاں کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ کا جو سسٹم ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے اور بات کرنے کے بعد استغفار بھی کر رہا، توبہ کر رہا، پھر باتیں کر رہا، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پہ وہ نمبر اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیجئے۔ جو غیر محرم سے آپ گفتگو کرتے ہیں یا کوئی خاتون گفتگو کرتے، فوری طور پہ وہ نمبر ڈیلیٹ، اس سے تعلق ختم، جو ناجائز تعلق ختم بالکل۔ یہ توبہ کی پہلی شرط۔ دوسری یہ کہ ندامت، تیسری یہ کہ آئندہ اس گناہ تک نہ جانے کا عزم مصمم کیا، اللہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اس گناہ کے میں قریب نہیں جاؤں گا، قریب نہیں جاؤں گا۔ تو گناہوں کی شرطیں، مثال کے طور پہ ایک خاتون اگر سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی، رمضان میں توبہ کر لے کہ یا اللہ اب میرا سر کبھی ننگا نہیں ہوگا، کبھی میں دوپٹے کے بغیر نہیں رہوں گی۔ توبہ، دل میں ندامت، اور اسی وقت شروع کر دے سر پہ دوپٹہ رکھنا۔ یا خدا نخواستہ کوئی اور کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی شخص معاذ اللہ کوئی اور گناہ کرتا ہے، لاٹری لگاتا ہے، سود پہ لین دین کرتا ہے، یعنی گناہ۔ توبہ کا مطلب یہ کہ آپ رجوع کر رہے ہیں کہ اللہ آئی ایم سوری، یا اللہ آئی ایم سوری، اب میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اللہ اکبر حدیث میں فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی، فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب۔ اللہ کے بندو جانتے ہو، توبہ کرنے والا اللہ کی نظر میں ایسا بن جاتا ہے جیسا اس نے گناہ ہی نہ کیا، جیسے اسے گناہ کا صدور، اللہ پاک گناہ کا سارے سلسلے کو ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں، فائل سے بھی ڈیلیٹ، فرشتوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ اذا تاب العبد انسا، اللہ کریم فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ فرشتے کبھی اللہ کے اس بندے کو تانا نہ دیں کہ مجھے پتا ہے تو کتنا گناہ گار ہے، وہ تو اللہ نے فضل فرمایا تیرے گناہ کو معاف کر دیا، لیکن تو تھا بڑا گناہ گار۔ تو اللہ پاک فرشتوں کی میموری سے قربان جائیے اللہ کی شان کریمی پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بڑا سخت قحط سالی کا دور آیا، بارش نہیں ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کے نکلے، نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال نماز کے لیے سارے تیار تھے اور دعا ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ پاک ہے جلیل القدر پیغمبر، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ یاد رکھیں، میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے اتنے مقرب بندے ہیں کہ الیکٹڈ بندے ہیں، ساری کائنات مل کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں علیہ السلام، ان کی خاک ایک پاک کو نہیں پہنچ سکتی، اتنی بڑی شان ہوتی ہے اور اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی نبی کے حوالے سے ادنا درجے کی گستاخی یاد رکھیں ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی، سارے انبیاء علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا کریم، ہم نے دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری اس صف کے اندر، اس جماعت کے اندر ایک شخص بڑا گناہ گار ہے، جس کی گناہ کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی، تم اس سے کہو توبہ کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ بھائی اس مجمع میں ایک شخص ہے جو اللہ کو بہت ناپسندیدہ گناہ گار ہے، اس سے درخواست ہے، التماس ہے کہ وہ توبہ کر۔ بہرحال اس نے دل ہی دل میں دعا کر لی اور فوراً بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ پاک بڑے پیارے پیغمبر، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، قرآن نے تذکرہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا کریم، ناظرین اس واقعے کو غور سے سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا کریم رب کائنات، اس بندے کا میں نام جان سکتا ہوں؟ وہ کون بندہ تھا؟ وہ کون بندہ تھا کہ جس نے توبہ کی اور دل ہی دل میں توبہ کی، اور آپ نے اتنی جلدی اس کی توبہ کو قبول فرما لیا؟ اللہ پاک کا جواب سنیے ناظرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، میں نے 70 سال اس کی ستاری کی ہے، کیا میں اس کا آج تمہیں نام بتا دوں؟ اس کی میں نے پردہ پوشی کی ہے، آج اللہ اکبر، آج میں اس کے عیب کو کیسے میں تمہارے سامنے بیان کر دوں؟
تو اندازہ لگائیے اللہ تو اتنا کریم اللہ ہے، اتنا رحیم اللہ ہے ہم سب کے، اتنے رحیم اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند، ایک ندامت کے ساتھ گرنے والا آنسو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، آج سب تحیہ کریں، جتنے لوگ مجھے سن، جہاں تک میری آواز جا رہی، 2 رکعت میری بہنیں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی، صلاۃ التوبہ کے نام سے، صلاۃ التوبہ کی نیت سے کہ اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یا اللہ 11 دن ہم سے ختم چلے گئے، یا اللہ 19 دن رہ گئے، یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یا اللہ ہم نے کسی روزے کا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ ہم نے کسی قیام کا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ ہم نے کسی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ ہم تو آپ کے نام لینے کے قابل بھی نہیں ہیں، عظمت والا آپ کا نام ہے، یا اللہ ہماری گندی زبان تو اس قابل نہیں، لیکن یا اللہ آپ ہی کا حکم ہے، ہم نا امید نہیں ہیں، آپ کی رحمت سے ہمیں بھرپور امید ہے کہ اللہ ان مقبول، ان پسندیدہ بندوں میں آپ ہمیں شامل فرما لیں گے۔ اللہ جب آپ نے ہمیں رمضان دیا ہے تو آپ نے جب ہمیں رمضان عطا کیا، اس سے ہم نے آپ کی موڈ کا پتہ چلا لیا کہ اللہ آپ ہماری بخشش چاہتے ہیں، آپ نے دوسرا عشرہ دیا ہمیں، یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ آپ نے ہمیں دیا ہے، یہ زندگی آپ کی دی ہوئی امانت ہے، اگر آپ نے دوسرا عشرہ ہمیں دے ہی دیا ہے میرے مولا تو ہماری ٹوٹی پوٹی عبادات کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، اللہ پوری امت کی مغفرت کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 قطرے اللہ پاک کو بہت پسند، ایک ندامت کے ساتھ نکلنے والا آنسو۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جائے تو 100 بار ندامت ہوتی، کہ اس دل پر خدا کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک بار خطا ہو جائے تو 100 بار ندامت ہوتی۔ تو فرمایا کہ 2 قطرے ندامت کے ساتھ اللہ کے خوف سے، اللہ پاک کی خشیت سے کوئی بندہ یا بندی اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ کی عظمت کا استحضار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، فرمائے کہ وہ قطرہ زمین پہ گرے اس سے پہلے اللہ کریم اس بندے اور بندی کی مغفرت فرما دیتے، اس کی بخشش ہو جاتی۔ اور دوسرا قطرہ جب شہید اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے نکلتا ہے تو شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کریم اس شہید کی شہادت کو قبول فرما لیتے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو گناہ گاروں کا آنسو اتنا پسند ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی شخص جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو، وظیفے پڑھ رہا ہو، اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہو، اللہ کی تسبیح پڑھ رہا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ، اس کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے اللہ پاک کو ایک گناہ گار جب اللہ پاک کے سامنے توبہ کرتا ہے، یا اللہ میری توبہ۔ تو ناظرین آئیے آج اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ اپنے رب کو مناتے ہیں، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی تنہائی کی جگہ لے لیجئے، گھر میں آپ کی کوئی بھی، جہاں آپ اکیلے بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے ایسی باتیں کریں جیسے ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کریم اللہ ہیں، یا اللہ آپ رحیم اللہ ہیں، یا اللہ اگر آپ بھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے تو یا اللہ ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو دوسرا کوئی دربار بھی نہیں ہے، دوسری درگاہ بھی نہیں ہے، یا اللہ دوسری کوئی چوکھٹ بھی نہیں ہے، اللہ آپ کیسے ناراض ہو سکتے ہیں ہم سے، یا اللہ آپ ہماری زندگی کے مالک ہیں، یا اللہ آپ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، یا اللہ آپ نے ہمیں یہ دوسرا عشرہ عطا فرمایا صحت کے ساتھ، ہماری صحت الحمدللہ آئی ایم فٹ، آئی ایم اوکے، یا اللہ یہ آپ کی فضل، آپ کا فضل ہے، ہمیں کرونا نہیں ہوا اور دوسرا کوئی مرض نہیں ہوا، الحمدللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں، جیسی تیسی تلاوت بھی جاری و ساری ہے میرے اللہ، یہ توفیق ہے آپ کی۔ کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی اچھی بات پوچھی کہ اللہ پاک کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں توبہ قبول ہوتی ہے؟ بہت پیارا جواب دیا حسن بصری، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے جو اللہ توبے کی توفیق دیتا ہے وہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ توبے کی توفیق سے تم اللہ کے موڈ کا پتہ نہیں لگا لیتے؟ دنیا میں ہزاروں جگہ ہم جاتے ہیں، جب کوئی کام کسی سے کرانا ہوتا ہے تو اس بندے سے بات کر کے ہم اس کے موڈ کا پتہ لگا لیتے ہیں کہ آج میرا کام ہو جانا ہے، آج میرا کام ہو جانا ہے۔ تم اللہ کی توفیق سے اللہ کے موڈ کا پتہ نہیں لگا سکتے؟ جو اللہ توبے کی توفیق تمہیں دے رہا ہے، جو اللہ استغفار کی توفیق دے رہا ہے، جو اللہ آنکھوں تمہاری اشکبار کرا رہا ہے۔ دیکھیں آنکھوں کا اشکبار ہونا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، رونا ہمارے بس میں نہیں ہے، جتنی چاہے ہم ایکٹنگ کر لیں، یہ محض اللہ کا کرم فضل، دل اللہ نرم فرما دیتا ہے اور دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو کہ انسان اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرے۔ تو آئیے تحیہ کرتے ہیں آج اس بات، تمام کے تمام ہمارے بھائی بہن 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے مانگیں، کیا اللہ سے اللہ مانگیں، اللہ سے اللہ مانگیں، بخشش مانگیں۔
تو مختصر سے بریک کے لیے جانا ہے ناظرین، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسرا عشرہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، 11واں روزہ ہے، ایک عشرہ مکمل ختم ہو گیا اور آپ محسوس کر سکتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ یہ ایک ایک روزہ کر کے ہم اپنے اختتام کی طرف رمضان رواں دوا ہے۔ اچھا، میں عرض کر دوں کہ کال سے آپ کر سکتے ہیں، کالز لائن آن ہے، اور رمضان کے روزوں کے حوالے سے، زکوٰۃ و صدقات کے حوالے سے جو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ضرور کال کریں۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اپنی اپنی توفیق استطاعت کے مطابق جو کچھ بھی ہم نے نیکیاں کیں، روزے رکھے پہلے عشرے کے اندر، اللہ کریم سے ہم دعا کریں یا اللہ ان تمام نیکیوں کو ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ اور دوسرا جو کمی کوتاہی ہوئی ہے پہلے عشرے کے اندر، یقیناً ہزاروں کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی ہم سے، تو اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ کریم کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، جو بے اکرامی، بے احترامی، جو ناقدری، بے قدری ہم سے ہوئی ہے اسے پہلے عشرے کے حوالے سے، اور اس عشرے کے اندر کوشش کریں کہ یہ عشرہ پہلے عشرے کے مقابلے میں زیادہ اعمال کے ساتھ، زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ، زیادہ توجہ کے ساتھ، زیادہ فکر کے ساتھ، زیادہ اہتمام کے ساتھ ہم اس کو بھرپور انداز میں کیئرفلی گزاریں کہ پہلا عشرہ جیسا گزر گیا، یہ عشرہ جو ہے نا ایک لمحے کی اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ایک لمحے کی، ایک منٹ کی ہمیں قدردانی کے توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ ایک ایسی مخصوص عبادت ہے، ایسی مخصوص نیکی ہے کہ دیکھیں جب بے شمار نیکیاں ہیں ان کا جو پیریڈ ہوتا ہے عبادت کا کچھ گھنٹے یا کچھ منٹ ہوتا ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا جو پیریڈ ہے مسلسل 17 گھنٹے آپ حالت عبادت میں، یعنی صبح صادق سے لے کے جب آپ نیت کرتے ہیں روزے کی اس وقت سے لے کے غروب آفتاب یعنی سن سیٹ تک، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تک، مغرب کی اذان تک، یہ پورا پیریڈ 17 گھنٹے 16 گھنٹے یہ حالت عبادت میں۔ تو اللہ کی شان کریمی ہے کہ جیسے نماز کے اندر حالت عبادت میں ہم جائز کام بھی نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، ایون سلام کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن اللہ پاک کی شان کریمی دیکھیں کہ روزے کے اندر ہمیں سہولت دی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میرے بندے بہت کمزور ہیں، اللہ پاک نے ہماری کمزوری کا بڑا خیال رکھا کہ میرے بندے افورڈ نہیں کر سکتے کہ 17 گھنٹہ مسلسل خاموش رہیں، کوئی گفتگو نہ کریں، پھر نظام زندگی کیسے چلے گا؟ تو بے شمار چیزوں کی ہمیں اجازت ہے سوائے چند چیزوں کے، کھانا پینا گناہ سے روکا گیا ہے کہ جو اصل لاجک ہے گناہ سے روکنا، چند چیزوں کے علاوہ ہر چیز کی اجازت، آپ شاپنگ کر سکتے ہیں، آپ جاب پر کر سکتے ہیں، آپ باتیں کر سکتے ہیں، آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، آپ بیمار، ہر چیز کی اجازت سوائے ناجائز کاموں کے، سوائے چند چیز۔ تو اللہ کی شان کریمی دیکھ، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب بھی گناہ کے لیے طبیعت اگر داعیہ پیدا ہو، یاد رکھیں کہ ہم لوگ حالت عبادت میں ہیں، اپنے آپ نفس کو سمجھایا کریں کہ اللہ کا بندہ، میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہ تو حالت عبادت میں ہے، تو حالت عبادت، یہ عبادت کا پیریڈ چل رہا ہے صبح صادق سے لے کے مغرب کی اذان تک، جب بھی گناہ کا جی چاہے اور گناہ کا داعیہ پیدا، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میں حالت عبادت میں ہوں، میں کیسے بد کلامی کر سکتی ہوں، میں کیسے غیبت کر سکتی ہوں، میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں کیسے یہ گناہ کر سکتا، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میں حالت عبادت میں ہوں۔ تو بہرحال یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس کا آج پہلا روزہ ہے، 11واں روزہ شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ ہم عصر کے بعد کے وقت میں ہیں اور عن قریب مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ تو ایک تو اللہ کریم سے دعاؤں کا اہتمام، کثرت سے دعا، 2-4-5 منٹ بھی اگر ناظرین خلوت کے اندر دعا، خلوت کے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کے دیکھیں، اللہ کریم اتنی کریم ہے کہ بسا اوقات زبان سے اگر کسی کے سامنے آپ دعا نہیں کر سکتے، دل میں دعا کر لیں کہ یا اللہ میری توبہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ کالرز ہیں، جی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے 2 کوشچن ہیں حضرت۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے اذان کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب جیسے مؤذن اذان دے آپ اس کے پیچھے پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنی چاہیے، وسیلہ کی دعا کرنی چاہیے، تو یہ اس کے لیے بھی لازم ہے جو ٹیلی ویژن کی اذان سنتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی اسے ہی پڑھنی چاہیے جیسے آپ اذان مسجد میں سنتے ہیں؟
اور دوسرا یہ کہ دعا سے متعلق ہوتا ہے، جیسے آپ پروگرام کے بعد دعا ہوتی ہے یا رات کو تراویحوں مکہ شریف میں تراویحوں کے بعد دعا کرتے ہیں، تو اس میں کیا شریک ہوا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں، بس کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، ٹھیک ہے جی الحمدللہ میرے بہن۔ ایک دم مسئلہ پوچھنا ہے، جی ایک بچہ افریقہ میں ہے نا، تو ایسا تو اس کا فوٹو گیا پاکستان ہے تھا، اور جب پیدا نہیں کیا تھا تو اس نے فوٹو کیا تھی، تو یہ نہیں پتا موقع کھانا ہے یا نہیں، یا کتنے پیسے نہیں کتنے نہیں، تو اس کی زکات لگنی ہے؟ میری بہن آپ کی آواز اچھی طرح نہیں آئی، دوبارہ سوال کر لیں۔ ایک بچہ ہے چھوٹا افریقہ میں ہے نا۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں، فرمائیے۔ نماز کے متعلق ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں جب، تو اس کے بعد جو سورت ملاتے ہیں تو اس کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ اچھا بھائی نے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا کے بعد پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھتے ہیں، تو بہرحال پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن پر آواز ہوتی ہے، ٹی وی پر جو آواز ہوتی ہے، اس اذان کا بھی مقام و مرتبہ وہی ہے، یعنی اذان کی آواز آپ سن رہے ہوں؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعی اذان کہیں ہو رہی ہے، اذان کی آواز آپ سن رہے ہیں، تو احترام اور اکرام اذان میں آپ ضرور دعا، اذان کے بعد والی جو دعا ہوتی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، یا اسی طریقے سے اذان کے الفاظ کو ریپیٹ کرنے کے حوالے سے جو حدیث میں بتائے گئے ہیں، تاکید کی گئی ہے، تو آپ ضرور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو براہ راست کسی مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یا اذان ہو رہی ہے، اس کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ ٹی وی میں تو یہ ہے نا کہ بوقت ضرورت آپ سوئچ آف بھی کر سکتے ہیں، آپ ٹی وی کی والیوم کم کر بسا اوقات ہم لوگ کر دیتے ہیں بوقت حسب ضرورت، تو اس میں وہ گناہ نہیں ہے جو یہ ہے کہ براہ راست اذان آپ سن رہے ہوں، مسجد میں آپ ہوں، مسجد سے اذان آواز آ رہی ہے تو بندہ اس کا احترام اکرام کرنا چاہیے۔ ٹی وی میں تو یہ ہے کہ آدمی بوقت ضرورت سوئچ آف بھی کر لیتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو سننا چاہیے، اور سننے کے بعد وہی اسی انداز سے رسپانس دینا چاہیے جس انداز سے حدیث میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہر لفظ پر، ہر جملے پر آپ اس کو ریپیٹ کریں گے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت پڑھیں گے، اور اذان کے بعد جو ہے آپ دعا پڑھیں گے اللہم رب هذه الدعوة التامة، مکمل دعا، اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی اس کا وہی اسی انداز سے اس کو رسپانس ہم کریں گے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ دعاؤں میں آدمی اگر شریک ہونا چاہے تو بہت سی دعائیں جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے یعنی ٹیلی ویژن پر جو آن لائن دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ شریک ہو سکتے ہیں، کوئی مذاقہ نہیں، دعا وہ کر رہے ہیں، اور یقینی طور پہ اللہ کریم کی ذات سب کو دیکھ رہی ہے، اللہ کے لیے تو ہر ایک زمان و مکان سے اللہ بہت منزہ ہے اور اللہ پاک ہے، تو آپ دعائیں اگر کہیں ہو رہی ہیں تو آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور دعا آمین کہہ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے دلوں کی حالت، ہم سب کی دلوں کی حالت کو خوب جانتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال میری بہن نے پوچھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت ملاتے ہیں تو بسم اللہ، ہاں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، چونکہ سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں، اور پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، کوئی مذاقہ نہیں۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، میں نے بیان کے شروع میں جو آیت پڑھی تھی میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ایمان والوں کے اسلوب کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو پکارتے ہیں یا اپنے بندوں کو آواز دیتے ہیں تو اس میں کتنی شفقت محبت ہوتی ہے، اور اصل میں بندوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میرے بندو تمہیں اس رشتے کا واسطہ ہے کہ جو حکم میں دینے جا رہا ہوں اس کو اپنے لیے مصیبت اور مشقت والا نہ سمجھنا۔ اللہ پاک کو جب اپنا محبوب سمجھتے ہو اور اللہ پاک کو اپنا رب سمجھتے ہو اور پالنہار سمجھتے ہو اور خیر الرازقین سمجھتے ہو، اپنا ہمدرد سمجھتے ہو، تو وہ اللہ تمہیں مشقت والا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہاں بھی دیکھیں اللہ پاک کیا حکم دے رہے ہیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میرے بندو سچی توبہ کیا کرو۔ سچی توبہ، توبۃ نصوح کیا ہے؟
میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ توبۃ نصوح یہ ہے کہ آدمی مکمل اللہ کی طرف رجوع کرے، ریپنٹنس جسے ریپنٹنس، اللہ کی طرف، بیک ٹو اللہ، بیک ٹو فطرت، بیک ٹو شریعت. کہ جیسے بھٹکا ہوا کوئی بچہ اگر راستے سے ہٹ جاتا ہے، ماں باپ کے پاس آ کے معافی مانگتا ہے کہ ابو اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب میں فلاں کام نہیں، جس کام سے آپ ناراض ہیں نا ابو اب میں وہ نہیں کرنے کا. تو یہ اصل میں سچی توبہ ہوتی ہے کہ اب میں اس کام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. میں نے دیکھیں وہ چھوڑ دیا، دیکھیں ابو میں نے وہ کام چھوڑ دیا، میں گیملنگ کرتا تھا، میں فلاں نعوذ باللہ گناہ کرتا تھا، ابو میں نے چھوڑ دیا، وہ گناہ اب میں نہیں کر رہا. تو ظاہر ہے کہ پھر باپ کو شفقت پدری جوش میں آتی ہے، کہتے ٹھیک ہے اگر تو نے اپنے گناہ چھوڑ دیا تو میں نے بھی اپنا غصہ چھوڑ دیا، میں نے بھی ناراضگی چھوڑ دی، میں نے بھی خفگی چھوڑ دی، میں راضی ہو گیا تجھ سے. تو اللہ پاک تو یاد رکھے نا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا بندوں سے. تو بندہ ایک مرتبہ کہہ دے نا کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، یا اللہ لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بندہ عزمی مصمم کرے کہ اللہ اب میں وہ گناہ نہیں کروں. خدا نخواستہ زنا میں مبتلا ہے، خدا نخواستہ شراب پینے میں، وہ تمام محرمات گناہ کبائر میں اگر مبتلا ہے بندہ توبہ کرے. خدا نخواستہ اس نے کبھی شرک کیا اور شرک بھی معافی مانگیں کہ اللہ اگر کبھی جانے انجانے میں مجھ سے شرک ہوا ہے تیری ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں تجھے تنہا یکتا سمجھتا ہوں، یکتا مان، کوئی شریک نہیں. دیکھیں ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیار میں، نہ حقوق میں، کسی چیز میں کوئی شریک نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی شریک، وحدہ لا شریک لہ. تو عرض کر رہا ہوں اس آیت میں اللہ کریم نے ہمیں توبہ کا حکم دیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو توبہ کرنے والا، توبہ صرف آدمی اس لیے نہیں کرتا کہ گناہ گار ہو، بس یعنی توبہ کرنا ایک مستقل عبادت ہے، ایک مستقل اللہ کو بہت پسند ہے توبہ کرنا. ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، ان اللہ یحب التوابین. آگے فرمایا کہ جب کوئی شخص سچی توبہ کرتا ہے، اب دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، قبولیت کا تذکرہ نہیں، فوراً انعامات کا تذکرہ ہے کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ ان قریب تمہارا رب کیا کرے گا، تمہاری سیئات کو ختم کر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا، تمہاری تمام سیئات گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ کریم تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، جنت میں تمہیں داخل کر دے گا، وہ جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. قربان جائے قرآن مجید کے اسلوب پہ اللہ پاک نے توبہ کا حکم دیا، بندے نے توبہ کیا. یہاں کوئی شرط نہیں رکھی کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی تو یہ انعامات نہیں. قربان جائے، میں ابھی یہی تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک اگر آپ کو توبے کی توفیق دے رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، تو کیا فرمایا اللہ کریم نے انعامات کا تذکرہ کر دیا فوراً. اس کا مطلب کہ اللہ جسے توبہ کی توفیق دے دیں، اللہ کریم اس کی بخشش چاہتے ہیں، اللہ کریم اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے لیے جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، تبھی اللہ توفیق دیتے ہیں، تبھی اللہ کریم توفیق دیتے ہیں. ایک حدیث میں عجیب بات ارشاد فرمائی کہ کل بنی آدم خطاؤن، اے آدم کی اولاد تم سب کے سب، سارے کے سارے گناہگار، سارے کے سارے. کون ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے کہ معاذ اللہ اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، گناہ اسے سرزد نہ ہو؟ یہ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت معصوم. ہم میں کہ کون ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے کہ میں گناہ سے بالکل پاک صاف، ہزاروں گناہ کر کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک کی شان کریمی کہ اللہ ستاری فرماتا ہے، اللہ ہمارے گناہ کو چھپا لیتا، ظاہر نہیں ہونے دیتا، پردہ پوشی اللہ کریم فرماتے ہیں ہماری. ورنہ ہر انسان اب دیکھیں اپنے آپ سے ہم پوچھیں کہ ہم نے کتنے گناہ کر رکھے، کتنے گناہ کر رکھے. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو توبہ اتنا محبوب، اتنی محبوب عبادت ہے، فرمایا کہ اللہ پاک کو گناہگار نادم، گناہگار شرمندہ عبادت گزار، متکبر عبادت گزار کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے. کون شخص جو گناہگار تو ہے لیکن شرمندہ ہے، نادم ہے اپنے گناہوں پر، اپنے کرتوتوں پر، اپنی بدکاریوں پر، اپنی سیاہکاریوں پر نادم ہے، دل سے شرمندہ ہے. تو اللہ پاک کو وہ بندہ، گناہگار شرمندہ بندہ، نیکوکار، ایسا شخص جو نیک تو ہے، عبادت گزار تو ہے لیکن متکبر ہے، اپنی عبادت پر فخر ہے، اتراتا رہتا ہے کیا بات ہے میری، میں تو درس دیتا ہوں، جی میں تو بہت بڑا مفتی ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، میں مقرر ہوں، میں اسپیکر ہوں، میں شیخ ہوں، میں اللہ اکبر کیا ہوں، میں یہ ہوں، میں فرمایا ہے کہ ایسے شخص کے، یعنی ایسے عبادت گزار،
ایسے عابد زاہد متکبر کے مقابلے میں اللہ پاک کو وہ گناہگار شخص زیادہ عزیز و پسند ہے جو اپنی گناہگاری پر شرمندہ ہو، نادم ہو کہ اللہ میں واقعی بہت گندہ ہوں، یا اللہ لیکن سراپا تیرا بندہ ہوں میرے اللہ، میں بڑا گناہگار ہوں میرے اللہ، میری بدکاریوں سے پوری زندگی لت پت ہے گناہوں سے۔ تو اندازہ لگائیے اللہ پاک کی شان کریم۔ تو فرمایا کہ اللہ کریم تم سچی توبہ کرو اور انعام کے طور پہ اللہ کریم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہاری خطیات کو معاف کر دے گا، سیئات کو معاف کر دے گا۔ اور جب سیئات خطیات معاف ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ کریم تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین اس موقع کو، اس اپرچونٹی کو ضائع نہ کیجیے۔ اب تک ہم نے اگر اللہ سے معافی نہیں مانگی ہے، اب تک ہم نے اگر 2 رکعت صلاۃ التوبہ نہیں، ہر روز معمول بنا لیجئے کہ ہر روز 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں۔ اب تک اگر ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی ہے گھروں میں، اب تک ہم نے روزے کی اگر قدر نہیں کی ہے، روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا ہے، تو آئیے آج سے اس بات کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ جو وقت ہے نا عصر سے مغرب کے درمیان، بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ روزہ دار کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کریم ان لوگوں میں سے مقبول دعاؤں میں سے ایک دعا روزہ دار کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اگر آپ کو کوئی وقت مل جائے 2-4 منٹ کا، کہیں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ میں اپنے سارے ہی گناہوں کی معافی چاہتی ہوں، سارے ہی گناہوں کا معافی چاہتا ہوں، یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں، یا اللہ میں اقراری مجرم ہوں، یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں دنیا میں شاید، یا اللہ آج پوری دنیا میری وجہ سے مصیبتوں میں، یا اللہ میری وجہ سے یہ وائرس آیا ہوا ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ میری اللہ اکبر بدکاری کی وجہ سے، یا اللہ میں ذمہ دار ہوں، یا اللہ میں گناہگار ہوں، یا اللہ آپ ظالم نہیں ہیں۔ آپ نے تو اپنے بارے میں فرمایا کہ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اے لوگو اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ پاک ظلم کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر کبھی بھی کسی ہلکے سے ہلکے قسم کا ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں۔ یا اللہ ہم ظالم ہیں، یا اللہ ہمارے مظالم اور ظلموں کی وجہ سے آج دنیا بھری ہوئی۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا آج، ہر زبردست زیر دست پہ ظلم کر رہا ہے، ہر طاقتور اللہ اکبر کمزوروں کو کاٹ رہا ہے، کمزوروں کو ختم کر رہا ہے، کمزوروں کے ساتھ استحصال کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں الا ماشاء اللہ، مظلوم بیچارہ پس رہا ہے، ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، مظلوم کو ظالم قرار دیا جا رہا ہے اور ظالم مظلوم بن جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، جھوٹ عام ہے، اللہ اکبر بدیانتی عام ہے، خیانت عام ہے، ظلم عام ہے، ہر طرح کا ظلم آج ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے، اللہ کی نصرت کہاں سے آئے؟ میں نے بارہ عرض کیا، دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ پاک سے صرف رحمت مانگا نہیں کرتے تھے، اللہ پاک سے صرف نصرت مانگا نہیں کرتے تھے، اللہ پاک سے صرف رحمت اور برکت نہیں مانگتے تھے، صرف مغفرت مانگتے ہی نہیں تھے، بلکہ ایسے اعمال کرتے تھے جن اعمال پر اللہ کے یہاں مغفرت کا فیصلہ ہوتا تھا، جن اعمال کے کرنے پر اللہ راضی ہوتے تھے اور رحمت کی بارشیں ہوا کرتی تھی، مغفرت کی بارش ہوا کرتی تھی، برکتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو صرف دعاؤں پر منحصر کر دیا۔ اللہ سے برکت تو مانگیں گے لیکن برکت نازل ہونے والے اعمال کا ہم اس کی طرف نہیں جاتے کہ جن اعمال سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی خوشنودی نازل ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، ان اعمال کی طرف آج ہم نے جانا چھوڑ دیا۔ تو بہرحال جو دن گزر گئے، جو ایام باقی رہ گئے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہو کہ رات میں تھوڑا سا آپ جو ہے تراویح پڑھ لیں، تہجد میں اگر آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں 2-4 رکعت جو ہے آپ تہجد کی پڑھ لیں۔ یہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، کیا پتہ کہ اگلا سال ہمارے نصیب میں ہو، قسمت میں ہو کہ نہ ہو۔ بے شمار ایسے لوگ جو ہم سے پہلے، جو اس مہینے سے قبل ہمارے ساتھ تھے، ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بے شمار لوگ مسجد کے نمازی بھی اس میں ہیں، بے شمار لوگ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو کیا پتہ کتنی زندگی باقی ہے، کتنے ایام باقی ہیں، کتنے مہینے باقی ہیں۔ یہ سوچیں کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آخری رمضان ہم سب کے حق۔ اپنے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، تمام عزیز و اقارب کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، اور اس بات کی کوشش کیجئے ناظرین کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، کوئی بغض والا جذبہ، عداوت والا جذبہ، اس قسم کی کوئی ill فیلنگ نہ ہو، سب کو معاف کر دیجیے، سب کو معاف۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ ایسی راتوں میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی جن لوگوں کے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے کینہ ہوتا ہے،
دوسروں کے لیے بغض ہوتا ہے، دوسروں کے لیے اللہ اکبر عداوت کا والا جذبہ ہوتا ہے، اپنے دل کو بالکل مجلہ مشفع کر لیجئے، یہ کہہ دیجئے کہ اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، یا اللہ آج تک جن جن لوگوں نے میرا دل دکھایا، میری دل آزاری کی، اللہ میری حق تلفی کی، اللہ سب کو معاف، یا اللہ سب کو میں نے معاف کیا، اور جس چیز کا میں نے دل دکھایا ہے یا اللہ اگر وہ آپ کے علم میں ہیں ان سے آپ معافی مانگ لیجیے، خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ ناراض ہیں، اساتذہ ناراض ہیں، بڑے ناراض ہیں، ان سے معافی مانگ، کیونکہ ایسے لوگوں کی دعائیں روک دی جاتی ہیں جن کا ظلم، جن کا حق، جنہوں نے حق تلفی کی ہوتی ہے، حق تلفی کسی کی نہ کیجیے۔ تو آئیے اللہ پاک سے آج یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو وقت گزر گیا، جو دن گزر گیا، اللہ وہ واپس تو نہیں لا سکتا، 11 رمضان 11 دن ایام جو گزر گئے، یا اللہ ان ایام کو ہم واپس نہیں لا سکتے، یہ گزر گئے، چلے گئے، دگون یہ چلا گیا، یا اللہ جو باقی ہے میرے مولا، اب رمضان کے کسی دن کی، کسی رات کی، یا اللہ مجھ سے حق تلفی نہ ہو، یا اللہ ناشکری نہ ہو، یا اللہ ناقدری نہ ہو، یا اللہ بے قدری نہ ہو، ڈھیر ساری دعائیں کیجئے، اٹھ جائیے سحری کے وقت آدھا گھنٹہ پہلے، 2 رکعت نماز پڑھیے صلاۃ التوبہ، یا 4 رکعت تہجد پڑھ لیجئے، جتنی آپ سے ہو سکے، اور تنہائی میں یعنی کوشش یہ کیجئے کہ آپ کی نمازیں شاندار بن جائیں، ذرا سا لمبا سجدہ، ذرا سا لمبا رکوع، ذرا سا لمبا قیام، ذرا سا لمبا قومہ، یعنی نماز ایسے پڑھی کہ واقعی دیکھنے والا کوئی اگر دیکھ لے تو لگے کہ واقعی آپ پوری دلچسپی کے ساتھ، شوق ذوق کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو اللہ اپنے شایان شان، اس مہینے کے شایان شان عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین آپ سے خصوصی اعلان بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی 7:30 بجے سے الحسنات فاؤنڈیشن کی لائیو اپیل آپ دیکھ سکیں گے، انشاءاللہ سحری تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ تو آپ تمام بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ الحسنات فاؤنڈیشن کی آج کی جو اپیل ہے اس میں آپ سب شریک بھی ہوں، اس کو کامیاب بنائیں، اور اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، جس مقصد سے ہم آج اپیل کر رہے ہیں اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ آپ سب سے راضی ہو، اللہ پوری امت سے راضی ہو۔ دعا کیجیے گا، اس وقت ہندوستان کی صورتحال بہت خراب ہے، مسلمان بہت مصیبت میں ہیں، کشمیر کے لوگ بہت مصیبت میں ہیں، برما کے لوگوں کے لیے دعا کر دیجیے گا، فلسطین کے لوگوں کے لیے، سیریا کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے، جہاں جہاں مسلمان، چائنا کے مسلمان بہت پریشان ہیں۔ تو ناظرین آپ سے بھرپور انداز میں گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا، اس اسلام چینل والوں کی بھی دعا کیجیے، اللہ اس چینل کو قبولیت عطا فرمائے، اس کے اندر کام کرنے والے جتنے لوگ ہمارے پوری ٹیم کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، جن کے توسط سے، جن کے مہربانیوں سے یہ آپ بیانات سنتے رہتے ہیں، ان کی بڑی مہربانیاں ہیں اور بڑی کاوشیں ہیں۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو، اللہ کریم ہم سب سے خوش ہو۔ یہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اور اللہ ایسا کریم ہے ناظرین کہ بہت جلد مان جاتا۔ اللہ کو منانے کے لیے کوئی پہاڑ اٹھانے کی ضرورت، پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ اکبر رہبانیت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا۔ اللہ نے اپنا تعارف ہی کرایا رحمان و رحیم، آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلا جو نام اللہ نے رحمان و رحیم سے تعارف کرایا، تو اللہ بہت جلدی راضی ہو، اللہ پاک بہت جلدی راضی ہوتا۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ آج اللہ کو راضی کر کے چھوڑیں، کہ اللہ کو ہم راضی کریں گے، اللہ کو واسطہ دیں گے اس کی رحمت کا، اس کی ستاری کا، اس کی غفاری کا، اور کوشش کریں کہ جن جن لوگوں کا ہم نے دل دکھایا ہے ان سے ہم معافی مانگ، اپنے اگر ہم نے کوئی بھی غلط کام کیا ہے سچی توبہ اللہ سے کریں، سچی توبہ دعا جو مشہور ہے اس عشرے کے حوالے سے ناظرین، ایک تو دعا جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس دعا کا ورد رکھیے گا مسلسل۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ 7:30 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے اپیل میں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان
رمضان رمضان